نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاتبعونی میں اپنی محبت کا ذکر فرماتا ہے، جو کہ عین عبادت کا مقصد ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حقیقت رحمت محبت دینا چاہتا ہے اس کی عطا ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک عبادت نہ ہو لے، اللہ کی عبادت نہ ہو لے، عبادت میں مقصود جو اللہ پروردگار کی ہی اپنی چاہت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ جس کسی کو عبادت بھی ملے اور عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت بھی حاصل ہو، یہ کامیاب ہے، اور یہ اسے حاصل ہوتی ہے جسے اللہ پروردگار کی عبادت میں محض اللہ پروردگار کی عبادت کی ہی ادائیگی ہوتی ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں غیر ذرا بھی شامل ہو جائے یا غیر کی چاہت ذرا بھی آ جائے، وہ عبادت ہی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے فاتبعونی میں اتباع ہے، اور فاتبعونی جاننے والا جب فاتبعونی میں اتباع کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہی نکلتی ہے، اس کے علاوہ نکل ہی کچھ نہیں سکتا۔ اور قیامت تک جو اصل ڈر ہے نا نفس شیطان کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ عبادت کرنے والا اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اگر وہ عبادت کرتا تو اسے پتہ ہوتا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نہ اسے پتہ ہے نہ آپ جب پوچھیں گے وہ بتانے کے قابل ہے۔ صرف اور صرف وہی بتاتا پھرے گا جسے پتہ ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اسے اس دن ملی جس دن ڈر ڈر کر وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ پا گیا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اے میرے بندے، میرے ولی جو ہوتے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو اللہ نہیں بچاتا کبھی بچنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اللہ سے نہ بچنے والے خود بچ بچ کر اپنے آپ کو بھی دھوکے میں ڈالتے ہیں، اور جو ان کی زد میں آ جاتا ہے اسے بھی کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ زخمی نہیں کرنا چاہتے، اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے کچھ جانے یا نہ جانے، جو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بابت چاہتا ہے کہ یہ جان لیں، وہ ہم جان لیں۔ حکم عبادت،
حکم میں عبادت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اور حکم کے خلاف عبادت جو ہے وہ نفس اور شیطان کے لیے ہوتی ہے۔ جب کسی کو اتنی موٹی بات کا پتہ چل جائے یہ حکم کے خلاف ہے، اب بھی اگر وہ نہیں جانتا تو یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، یہ عقل والا اس بات کو جانتا ہے کہ یہ میں نے حکم کے خلاف کیا ہے یا حکم کے مطابق کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لو کہ حکم میں عبادت ہوتی ہے، حکم میں عبادت کرنے والا جن کا حکم جانتا ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، ماں باپ ہیں، بیوی کے لیے شوہر ہے، یہ ہیں وہ جن کے حکم کے عین مطابق کرنا ہے۔ اب کسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے امی حضور کا، ابے حضور کا حکم ہے، یا میرے سائیں جی کا حکم ہے، یا میرے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، یا میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر کسی کو یہ نہیں پتہ تو اسے پتہ کرنا چاہیے۔ اب نیکی کی بنیاد جان لو، نیکی کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کرنے کے لیے بندہ حکم مانتا ہے۔ 24 گھنٹے مومن جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ شیطان کے لیے نہیں پیدا ہوا کہ اللہ کے ایک لمحہ کے لیے، اللہ کے نبی کا ایک لمحہ کے لیے، سائیں جی کا ایک لمحہ کے لیے، ماں باپ کا ایک لمحہ کے لیے، بیوی شوہر کا ایک لمحہ کے لیے حکم چھوڑ دیں اور غیر کا حکم مان لیں۔ یہ اللہ کے بندے نہیں رہ جائیں گے۔ اسی لیے جب شیطان نے ایک اللہ پروردگار کا حکم چھوڑا تھا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حکم میں لغزش ہو گئی تھی، ان کی ہر بات ہی ختم کر دی گئی تھی۔ ایسا کرنا اللہ پروردگار کے قانون سنت میں لازمی ہے۔ یہ سارے کا سارا اللہ پروردگار کا جو نظام ہدایت سے لے کر حقیقت، رحمت، محبت، مائل ساتھ تک ہے، یہ قائم اور دائم ہے۔ فرمایا کن فیکون، جیسی وہ کہتا ہے ہو جا ویسے ہی ہو جاتے۔ حکم تو بہت بڑی بات ہے، وہی ہوئے حکم تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسے ہی ہے حکم میں جیسے نقطہ ہو، نقطے میں جیسے کائنات ہو، کائنات میں جیسے کائنات در کائنات ہو، اور ان سب میں اللہ پروردگار خود ظاہر ظہور ہو۔ کتنی بڑی بات ہے حکم! یہ تو ایک نقطہ ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی الف بے ہے۔ حکم جانتا ہے ہر کوئی، نہیں جانتا تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، فرض کا حکم اللہ کے بندے سے جان لے، نفل کا حکم اللہ کے بندے سے جان لے، اور یہ جان لے کہ یہ توحید ہے، یہ عین اللہ کی عبادت ہے۔ کیا بھائی؟ یہ سن لو کہ جس سے
نیکی جاننی ہے، فرض جاننا ہے، نفل جاننا ہے، اسی کو آ کر بتانا ہے اور کسی کو نہیں بتانا۔ اللہ فرض کرتا ہے کہ یہ میری عبادت میں تجھے دیکھنا حلال ہے اور کسی اور کو جا کر دیکھنا یہ حرام ہے۔ دیکھنے کے بعد کس کو آ کے بتانا ہے؟ اللہ کو بتانا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ حکم دے کہ میری رضا میں یہ فلانے کو دے کر آنا ہے اور اللہ کی رضا میں دے کر اس کے چاچے مامے دادوں کو بتاتا پھرے۔ ادھر اللہ نے حکم جو دیا تھا وہی کرنا تھا۔ اب جب حکم کے خلاف کیا ہے، نیکی جس نے فرمائی تھی اس کو بتانے کے بجائے کسی اور کو نیکی جا کر بتائی، تو یہ ہے جو کہتے ہیں بھائی نیکی ہر ایک کو نہیں بتاتے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ آج تک ہم نے یہ بات نہیں جانی کہ نیکی جو بتاتا ہے اسی کو جا کر سناتے اور کسی کو نہیں سنا سکتے۔ فرض عین کا اگر نہیں پتا تو کس سے پوچھیں گے؟ اس سے پوچھیں گے جس کے ہاتھ پر فرض عین کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ ہر ایک سے نہیں پوچھ سکتے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے۔ لا الہ الا اللہ کس کے ہاتھ پر پڑا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے کے ہاتھ پر پڑا جاتا ہے، کیونکہ فرض عین عبادت ہے نا، اس کی ادائیگی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر کی جاتی ہے، ایرے گہرے نتھو خیرے کے ہاتھ پر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اللہ کا بندہ اللہ پروردگار کی بیعت کرواتا ہے، ہاتھ اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرض عین اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے تعلیم میں فاتبعونی۔ اب حکم مل گیا ہے، فرض عین کا حکم مل گیا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ حکم ہے۔ حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ خود دیتا ہے۔ اب وقت ہے، وقت میں اجازت ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ جب تک عورت نکاح میں ہے اس وقت تک وقت ہے کہ اسے شوہر نیکی کی اجازت دیتا ہے۔ پھر وہ نفلی روزہ رکھتی ہے، نفل ادا کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اگر عورت اجازت میں عبادت نہیں کرے گی اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ اسی طرح اولاد اگر نفلی عبادت وغیرہ وغیرہ نیکی ماں باپ کی اجازت سے نہیں کرے گی اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کے ہاتھ پر جب تک کوئی بیعت نہیں کر لیتا اور فرضی عبادت جو ہے اس کی تعلیم حاصل نہیں کر لیتا، اسے اجازت کائے کی ملے؟ کیا وہ اجازت لینا چاہتا ہے؟ اور اگر عام اجازت لینا چاہتا ہے کہ مسلمان ہے، مومن ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، بیعت کی ہوئی ہے، عبادت فرض عین کا وقت آ گیا ہے، تو اب اجازت جو ہے وہ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ادائیگی ہے یا اللہ کے بندے کے قائم مقام اس کے ہاتھ پر ادائیگی ہے؟ یہ اجازت ہے۔
اس کے علاوہ اگر وہ حکم کے خلاف کرتا ہے نہ اجازت ہے، اور اگر حکم کے خلاف کرتا ہے تو نہ نیکی ہے. نیکی کے کیا یعنی عبادت نہیں ہے اس کی، عبادت اس نے کی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سی عبادت ہم میں آ گئی ہے. عبادتیں تو بڑی ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں اٹھ کے، نفل بھی پڑھتے ہیں، لیکن حکم کے خلاف تو ہوتی نہیں ہے عبادت. اب ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا فرض ہے. اب نفلی عبادت میں اجازت لینی ہوتی ہے، یہ نفلی عبادت میں اجازت ہی نہیں لیتا. ورنہ ماں باپ کہہ دیتے بیٹا نہیں، میرے چہرے کی زیارت ہی کر لو محبت پیار سے. ایک تو تمہارے فرض جو ہیں میری خدمت، تمہارے فرض جو ہے میری خدمت بجا لانا، میری تیمارداری کرنا، وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور 24 گھنٹے میری زیارت کرتے رہو گے، تمہیں حج مبرور کا بھی ثواب مل جائے گا. اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی کو کہے گا تیری نفلی عبادت بھی فرضی ہو جائے گی، اپنے شوہر کا کہنا ماننے والی ہوگی، اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہے گی، اور جب اپنے شوہر کی تو زیارت کرے گی، ہر غیر زیارت کو چھوڑ دے گی جو حکم کے خلاف ہے، حکم کے خلاف، وہ تیرا مقام بھی بڑا بلند ہو جائے گا. اسی طرح سائیں جی کہیں گے کہ میری تعلیم میں رہے گا تو تیری تعلیم میں تیرے فرض بھی ادا ہوتے رہیں گے، تیرے نوافل بھی ادا ہوتے رہیں گے. اب تجھ پر یہ فرض اور واجب ہے، اب تو اٹھ کے نفلیں پڑھنے چلا ہے. اسے اس عبادت میں لے آئے گا جو اللہ پروردگار کی چاہت والی عبادت ہے. اب پتہ ہو گیا نا، عبادت میں اس کی چاہت ہونی چاہیے، عبادت بھی اس کی ہو، غیر کی عبادت نہ کی جائے، حکم کے خلاف نہ ہو جائے، اور چاہت بھی کس کی ہو؟ اللہ پروردگار. اب اللہ کی چاہت ہو جائے گی. کیسی چاہت کہی؟ نہ اس کی چاہت ہے نہ اس کی عبادت ہے. عبادت ہوتی تو حکم کی مطابقت میں اللہ کے بندے کا حکم مانا ہوتا، اور عبادت میں اس کی چاہت ہوتی تو اللہ کے بندے کی تعلیم ساری ہوتی نا. تعلیم میں فرض ادا ہوتا، واجب ادا ہوتا، نفل ادا ہوتا، اور وہ ادا کیسے ہوتا؟ اللہ کے بندے کے حکم میں ہوتا. کہیں اللہ کا حکم ہوتا، کہیں نبی رسول کا حکم ہوتا، کہیں سائیں جی کا حکم ہوتا، کہیں ماں باپ کا حکم ہوتا، اور کہیں بیوی کے لیے شوہر کا حکم ہوتا. اور پھر جس کا حکم ہوتا اسی کو آ کر بتاتا، اسی کو بتانا ہوتا ہے نا. یہ کیسے ہو گیا؟ نیکی کا حکم کوئی دیتا ہے، اور جب نیکی کو کر لیتا ہے بتاتا کسی اور کو جا کے. نماز اللہ کے لیے تھی یا غیر کے لیے تھی؟ اگر غیر کے لیے نہیں تھی تو نماز میں چاہت غیر کی کیوں کی گئی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ اپنے مومن بندے کو اور اللہ کا بندہ اپنے شاگرد سے دور رکھتا ہو. یہ دوری ہے ہی نہیں. اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو اپنے قریب کیا، اس کا نام ہے ولایت. عبادت بھی اس کی ہے، عبادت میں چاہت بھی اس کی ہے، عبادت بھی وہی دیتا ہے، اور عبادت کا پتہ بھی جا کر اسی کو بتایا جاتا ہے کہ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج نفس شیطان جو ہے نا وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑا ہے، وہ انہیں سانس نہیں لینے دیتا. سانس لینے دے تو ان کو ہوش آئے نا. ادھر سانس ہی نہیں انہیں آ رہا، ہوش کیسے آئے گا؟ اور یہ اس وقت تک سانس نہیں آ سکتا جب تک کوئی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے دیتا.
اللہ کے بندے کے ہاتھ میں کدھر ہاتھ ہے؟ نہ کلمہ پڑھتے وقت ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہے، اور نہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھاتے وقت وہ کلمہ پڑھا ہے۔ اگر کلمہ پڑھتے وقت وہ کلمہ پڑھا ہوتا تو اللہ کا بندہ پڑھا رہا ہوتا، اور اپنے آپ کو وہ کلمہ پڑھایا ہوتا تو اللہ کے بندے کے ہاتھ پر تعلیم اور ادائیگی ہو رہی ہوتی اور ہم کامیاب ہو جاتے۔ اور پھر جب تک بندہ یہ اندر کا بولنا اپنے آپ سے جاری رکھتا ہے، اسے کیا پتا یہ حال نہیں ہے، حال میں بس دیکھ رہا ہوتا ہے، بول نہیں رہا ہوتا۔ بول کیوں نہیں رہا؟ میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں میرے سامنے جو ہو رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کون اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے۔ عمل نہیں دیکھتا اللہ کا بندہ بھی حال میں ہوتا ہے، کال میں نہیں ہوتا۔ اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عشق جنہ دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے ہو، یہ بولیاں، یہ الفاظ، حرف، جملے، یہ رام کہانیاں، یہ رام اسٹوریاں، یہ ساری میرے ذہن کی ہیں۔ میرا حال یہ نہیں حال رکھتا، میرا حال کچھ اور ہی ہے۔ کمال یہ ہے کہ میرا ذہن بھی بول رہا ہوتا ہے، میری آنکھیں بھی بول رہی ہوتی ہیں، میرے کان بھی بول رہے ہیں، میرے سارے احوال جو اعضاء کے وجود کے بول رہے ہوتے ہیں، اور اس بولنے میں میرا حال جو ہے یہ سارا دیکھ رہا ہوتا۔ یہ کسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ یہ میں جو ہے نا، مجھے اپنے آپ کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرا کیا حال کر دیا انہوں نے، وہ میں اپنا حال دیکھ رہا ہوں۔ اللہ بھی اپنے بندے کا حال دیکھتا ہے، اور بندہ بھی اپنے اللہ کو اپنا حال دکھاتا ہے۔ باتیں کچھ نہیں ہیں وہاں۔ اللہ اور اللہ کا بندہ جب بلائے نا فوراً حاضر ہو جاؤ، کہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا، اگر اللہ کا بندہ ہمیں بلائے نا، ہم جواب تک نہیں دینا چاہتے۔ چلو جواب ہی دے دیں کہ سائیں جی ہم کوئی نہیں حاضر ہونا چاہتے، ہم نہیں جواب تک نہیں دیں گے۔ کیوں بھلا؟ میں نے سوچا سائیں جی، میں نے خیال کیا سائیں جی، میں نے جانا سائیں جی، سارا کچھ خود ہی جان کے مسجد بھی بند ہے، نمازیں بھی ختم، اسکول بھی بند، آج پروگرام بھی نہیں ہونا، آج ان کی کوئی بات نہیں ہونی، وہ میں نے ختم کر دی ہے، اور انہوں نے چاہا کہ یہ ختم نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پالے۔ ان کی سوچ اور ہے، ان کا حکم اور ہے، میری سوچ اور ہے، اور میں حکم اور بتا رہا ہوں کہ میرا ہی نواں حکم جاری ہو گیا۔ یہ میں عاجز قسم پرسی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہیں ہمارے حالات، اور اللہ جانتا ہے نفس شیطان نے ہمیں اتنا نیک اور پارسا بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جیسا متقی پرہیزگاری کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ بات وہی ہے، عشق جنہ دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے ہو۔ او بھائی وہ تو حال کے اندر ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کیا ہیں وہ، اور وہ تو دیکھ رہے ہیں نا ہمارا اللہ کیا ہے، ہمارے نبی رسول علیہ السلام کیا ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اگر دیکھ رہے ہوتے، اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہوتے نا ہم کدھر ہیں، یقین جانی ہماری حالت بدل جاتی، ہماری حالت بدل جاتی، اور اللہ بھی ہماری حالت بدل دیتا۔ اور فکر کریں ہم، اللہ جانتا ہے، فکر کریں، بغیر فکر کے نہ عبادت ہوگی، اور نہ عبادت میں محبوب کی اپنی چاہت ہوگی۔ عبادت بھی ٹل جائے گی ہماری، کدھر ٹل جائے گی؟
عبادت جب نہیں ہوگی تو وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا. یہ وقت میں اجازت ہے. اب وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اجازت کس نے دینی؟ اللہ کے بندے نے دینی ہے نا. اللہ کا بندہ ہاتھ سے نکل گیا. بے شک وہ قیامت تک ہے، لیکن ہمارے لیے تو گزر گیا نا. کیوں؟ ہمارا وقت گزر گیا ہے. اب ہمارے لیے اجازت ضرورت ہی نہیں رہ گئی. ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ. وہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہیں فرمایا گیا. وَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا گیا ہے. ادھر کیا کہا گیا؟ اتقوا اللہ. وہ جنہوں نے حالت نہیں بدلی، خدا را وہ اپنی حالت بدل لیں. یہ ہے وہ بات. یہ کون بتائے گا؟ اور جس کے ہاتھ پر جا کر کلمہ پڑھا ہے نیکی وہ بتائے گا نا. تو نیکی کا کہے گا بھی وہی، نیکی کی اجازت بھی وہی دے گا، نیکی کی ادائیگی بھی وہ دے گا. للہ رب العالمین. سارا کچھ اللہ پروردگار سے ہوگا. اور جو اللہ پروردگار سے ذرا بھی نہیں ہوا وہ عبادت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے. اور اگر جان کے اسے کچھ جانا وہ ذلت ہے، گمراہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. وہی ایک ذرہ ہے جو دودھ میں ناپاکی کا گر جائے تو سارے دودھ منو ٹنوں کو خراب کر دیتا ہے. وہی تو ایک سارا کچھ ہے. اور جس کو نکال باہر کرنا ہے وہ جی وہ تو ڈھیرا اندر کفر شرک پیا ہوا ہے، وہ چھڈ پرے انہوں کلمہ پڑھاؤ. وہ بھائی بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. ذرا اپنی امی کی بات پر نا چہرے پر ناگواری لے آتا ہے. یہ اس کی تباہی بربادی ہے. یہ نہیں بچ سکتا اگر اسے بچایا نہ گیا. جیڑی گل بچاؤن والی آ وہ چھوٹی جی آ، اور جیڑی گل کچھ نہیں کرنے والی ہے گی وہ تباہ برباد انہوں کر دے گی. کافر آ، مشرک آ. کافر مشرک ہی ہے نا، نیک تو نہیں نہ ہے گا. اتنے کتا کوڑا نیک بنیا ہے. اے بھی تو ویکھنا نیک اللہ دی ذات، اللہ دا بندہ نیک ہوندا ہے. اتنے شریک کندہ آگے بن گیا؟ کس کا شریک ہو گیا یہ بھی تو بتاؤ نا. وہ تو کفر شرک کر رہا ہے اور وہ کیا ہو گیا بتاؤ نا. نہ یہ نا سمجھیاں ہیں. نہ سے مراد یہی ہے، یہ نا سمجھیاں ہیں ساری کی ساری. اللہ سے آؤ، اللہ کی عبادت مانگو. اللہ کی عبادت کے علاوہ ذرا ہمیں غیر نہیں چاہیے. اور اللہ کی عبادت میں اللہ کی چاہت مانگو. وہ اللہ کے بندے کی چاہت ہوگی، اللہ کے بندے کی وہ تعلیم ہوگی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جو 1-2 مہینے اللہ کے بندے کی صحبت میں نا نہیں آتا اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. جس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا اس کا دین کدھر محفوظ رہے گا. مسلمان کی زبان سے محفوظ کوئی رہتا ہے تو دین محفوظ ہو جاتا ہے بندے کا. ایمان کی بڑی بات ہے. ایمان میں تو اللہ اللہ 3 چیزیں ہیں. جس نے اپنے ایمان کو سنبھالا ہے نا اس نے ان 3 چیزوں کو سنبھالا ہے. ایک حکم کے خلاف نہیں وہ سوچتا. کرنا تو دور کی بات ہے نا، تو کافر ہوتا ہے جو کرتا ہے. نہیں سوچتا. اس کے پاس ایک ہی چیز ہے، لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا. اس کی ہر نیکی حکم پر کھلتی ہے جا کر. حکم، ادب، اخلاق. حکم اللہ کا، حکم نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، حکم سائیں جی کا، حکم ماں باپ کا، حکم بیوی کے لیے شوہر کا.
اس کے علاوہ اگر کسی نے نیکی بڑے سے بڑی کی، کہاں سے کی؟ اتنی بڑی لعنت کا خریدار ہوا ہے کہ نیکی کرتا ہے، اور کہاں سے نیکی کرتا ہے؟ ان کے علاوہ ہو نہیں سکتی نیکی۔ آج تک تجھے یہ نہیں اگر پتہ چلا، جس چیز کا پتہ چلا پھر جا کے وہ نیکی جس نے بتائی ہوتی ہے کرنے کے بعد اسے نہیں جا کے بتاتا کہ میں نے کر لی ہے، اور جس نے نہیں کہی ہوتی اس کو جا کے بتاتا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو ہمیں دین دیتا ہے، ہمیں اسلام دیتا ہے، ہمیں رمضان دیتا ہے، ہمیں حج دیتا ہے، ہمیں زکوٰۃ دیتی ہے۔ اگر یہ اللہ کا بندہ نہ اللہ نے ہمیں دیا تو مجھے بتائیے کون سی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ یہ ان ناموں پر ہمیں دیتا ہے؟ ماں باپ نہ ملے ہوتے، بیوی کو شوہر نہ ملا ہوتا، یہ رونقیں کیسے آتی؟ اور اگر اللہ کا بندہ نہ ملا ہوتا یہ اللہ رونق کیسے ملتی؟ یہ تو ہیں ہی مہربانی ہی مہربانی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔